من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل دوم، کچھ اور مسائل۔ سفر کے اقسام میں سے یہ بھی ہے کہ سفر مباح ہو، یعنی جائز ہو، درست ہو، جیسے تر و تازگی اور تبدیلی آب و ہوا کے لیے سفر کرنا، یعنی کبھی کبھی سیر و تفریح کے لیے نکل جانا۔ مثلا یہاں پر گھر بند ہوتے ہیں تو اگر کسی دن انسان کچھ دیر کے لیے کسی پارک میں جا بیٹھے یا تازہ ہوا کھا لے تو یہ مباح ہے۔ باقی رہا بغیر مقصد کے زمین میں سیاحت، جو لانگ ڈرائیو پہ گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ کچھ نہیں، ایسے سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہیں، لوگوں کو آتے جاتے گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مقصد جب تک کوئی نہ ہو تو یہ درست نہیں۔ اور ایسے مقام کی طرف سفر کرنا جو جانا پہچانا ہو ممنوع ہے، یعنی جہاں جا کر پتہ ہو کہ وہاں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر انسان پہلے سے ہی اس سے بچے۔ حضرت طاؤس نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں نہ رہبانیت ہے اور نہ بغیر نکاح کے رہنا اور نہ بے مقصد سیاحت کرنا۔ یہ حدیث صحیح ہے، نہ رہبانیت، نہ بغیر نکاح کے رہنا اور نہ بے مقصد سیاحت، یعنی سیر و تفریح کا بھی مقصد ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، اسلام میں بے مقصد سیاحت کوئی چیز نہیں اور نہ کسی نبی یا کسی نیک آدمی کا فعل ہے، اور چونکہ سفر میں دل پریشان ہو جاتا ہے اس لیے مرید کو چاہیے کہ علم کی جستجو یا شیخ کی زیارت کے ارادے کے سوا سفر نہ کرے، یعنی یا تو کچھ سیکھنے کے لیے کرے یا ملاقات کے لیے کرے، کیونکہ نیک لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ بھی باعث اجر ہے۔ شیخ کی زیارت اس لیے کہ اس کی سیرت کی اقتداء کا جذبہ پیدا ہو، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے کچھ عملی طور پہ سیکھے۔ سفر کے کچھ معروف آداب ہیں جو مناسک حج کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلے بندوں کے حق ادا کرے، قرض ادا کرے، جن کے اخراجات کا ذمہ دار ہے ان کے اخراجات مہیا کرے اور امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرے۔ کوئی نیک ساتھی انتخاب کرے، بیوی بچوں اور دوستوں کو الوداع کہے، استخارہ کی نماز پڑھے اور جمعرات کے روز صبح سے اپنا سفر شروع کرے۔ اکیلا سفر نہ کرے اور اکثر رات کو سفر کرے۔ یہ بات غالباً اس لیے ضروری سمجھی ہے مصنف نے کہ ان دنوں صحراؤں میں رات کے وقت ہی سفر موزوں رہتا تھا، یعنی رات کو ٹھنڈک ہوتی تھی، سفر آسان ہوتا تھا۔ اور ویسے اب بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑی پر رات کے وقت جائیں تو جلدی پہنچتے بنسبت دن کے، سڑکیں خالی ہوتی ہیں، سورج کی دھوپ بھی نہیں ہوتی، تو اس سے بھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے۔ جب منزل پر پہنچے، کسی بلندی پر چڑھے یا کسی وادی میں اترے تو دعاؤں اور ذکر اذکار سے غافل نہ رہے۔ اپنے ساتھ ایسا سامان لے جائے جس کی سفر میں عام طور پر ضرورت پڑتی ہے، مثلا مسواک، کنگھی، شیشہ اور سرمدانی وغیرہ، یعنی ٹریول بیگ ساتھ تیار رکھے، کیونکہ یہ انسان کی ڈیلی کی ضروریات ہے صاف ستھرا رہنے کے لیے۔ مسافر کے لیے لازمی چیزیں، مسافر کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے لیے خرچ ساتھ لے، یعنی صرف دنیا کے سفر کے وقت کنگھی شیشہ نہیں بلکہ آخرت کے سفر یعنی موت کے بعد کے لیے بھی تیاری رکھے، وہ بیگ بھی پیک کیے رکھے۔ دنیا کا خرچ کھانے پینے اور ضروری چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اللہ پر توکل کر کے نکلتا ہوں، زیادہ راہ نہیں لیتا، یہ جہالت ہے، کیونکہ خرچ کا لینا توکل کے خلاف نہیں۔ حج کے مناسک میں بھی آتا ہے نا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنا سامان سفر ساتھ لو لیکن تقویٰ نہ بھولو، تقویٰ بھی ساتھ لو کیونکہ سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ آخرت کا خرچ علم ہے جس کا انسان اپنی طہارت اور عبادات میں محتاج ہے، یعنی آخرت میں سامان کون سا ساتھ لے؟ علم، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، اس کی عبادات درست ہوتی۔ تجھے سفر کی رخصتوں کا علم ہونا چاہیے، مثلا 2 گانا یعنی نوافل، 2 گانا کہتے ہیں نوافل کو، اور 2 نمازوں کا جمع کرنا، اور روزہ افطار کرنا، اور سفر میں موضوع پر مسح کرنے کی مدت، اور تیمم کرنا، اور چلتے ہوئے نفل ادا کرنا وغیرہ، یعنی سواری پر۔ یہ تمام مسائل اپنی شرائط کے ساتھ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں، تو سفر کرنے سے پہلے ان کا جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ دوران سفر میں قبلے کی سمت اور اوقات نماز سے پوری طرح آگاہ ہو۔ یہ علم سفر میں حضر کی نسبت زیادہ مؤکد ہے، ضروری ہے یعنی۔
خاص طور پر ایسے ممالک جہاں پر مسجدیں نہیں ہوتی، تو اگر آپ نکل رہے ہیں تو کمپس ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن معلوم ہو سکے. اور اسی طرح نماز کے اوقات کا چارٹ بھی، کیونکہ بعض اوقات بادل اتنے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا وقت جا رہا ہے. مسافر کو چاہیے کہ سمت قبلہ پر ستاروں، سورج، چاند، ہواؤں، پانی کے بہاؤ، پہاڑوں اور مجرہ یعنی کھتیوں کے سے استدلال کرے. مجرہ کھتیاں اول رات میں نمازی کے بائیں کندھے پر قبلے کی طرف لمبی ہوتی ہیں. اب یہ مجرہ کیا ہے؟ یہ بنات الناش ہے، جس کو اردو میں بنات الناش کہتے ہیں، 7 ستاروں کا جھمکا، جسے عقد ثریا بھی کہا جاتا ہے. یعنی آسمان میں ایک خاص ترتیب میں ستارے نظر آتے ہیں جن کو مجرہ کہتے ہیں. تو یہ کس طرح ہوتے ہیں کہ اس سے بھی اوقات نماز معلوم کرے. اول رات میں نمازی کے بائیں کندھے پر قبلے کی طرف لمبی ہوتی ہیں. یہ وہاں کی بات ہے جہاں ابن الجوزی رہتے تھے. پھر وہ اپنا رخ تبدیل کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ پچھلی رات میں دائیں کندھے پر آ جاتی ہیں. اور مجرہ کو آسمان کے چراغ بھی کہا جاتا ہے. اور نمازوں کے اوقات کچھ یوں ہیں. سورج ڈھلنے پر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مسافر کو چاہیے کہ ایک لکڑی زمین میں سیدھی گاڑ دے. اگر سایہ مرکز سے کم ہو تو سمجھے ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا. پھر جب سایہ زیادہ ہو جائے تو سمجھ لے کہ سورج ڈھل گیا ہے اور ظہر کا وقت ہو گیا ہے. لیکن یہ ظہر کا ابتدائی وقت ہے. ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. اس کے بعد عصر کا ابتدائی وقت شروع ہو جائے گا، اور عصر کا آخری وقت وہ ہے جب سایہ چیز سے دگنا ہو جائے. امام احمد سے مروی ہے کہ عصر کا آخری وقت سورج زرد ہونے تک ہے، پھر پسندیدہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہونے تک جواز کا وقت باقی رہتا ہے. یعنی اگر کوئی سویا ہوا اٹھا تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اصل وقت جو ہے وہ دھوپ کے پیلا پڑنے تک ہے. نمازوں کے باقی اوقات معروف ہیں، کیونکہ یہ سبق جو ہے یہ نمازوں کے اوقات کے بارے میں نہیں ہے، اوورآل سفر کے بارے میں ہے. لہذا اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.